بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القومین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق لم یزل اللہ جل وعلا کا بے پایاں فضل اور احسان کہ جس کی توفیق خاص سے ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں اور کروڑوں درود سرور انبیاء محبوب رب کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے توسل سے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ محرم الحرام مسلمانوں کا اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ سب سے پہلی بات، اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ محرم اور اسلامی مہینوں میں سے سال کا آخری مہینہ وہ ذی الحج ہے۔ قرآن سے اگر پوچھا جائے کہ اللہ کے قرآن بتا کیا محرم ہمارا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، تو اللہ کا قرآن اس بارے میں خاموش ہے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، پہلی بات ہے کہ قرآن میں کسی جگہ پر نہیں آیا کہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اور پھر اگر آگے چلے جائیں پھر قرآن کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی حدیث کی کسی کتاب میں محرم کا پہلا مہینہ ہونا ذکر نہیں ہے، یعنی قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ پہلا مہینہ کیسے ہوا ہوگا؟
اس کی ابتدا امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ مہینے پہلے موجود تھے، محرم بھی تھا، ربیع الاول بھی تھا، ذیقعدہ بھی تھا، ذی الحج بھی تھا، لیکن اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ محرم کو ڈکلیئر کیا گیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا گیا۔ اور ہوا اس طرح تھا کہ مدینہ کے تاجر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ مہینہ مدینہ ایک بہت بڑا شہر تھا، قافلے شام کے آتے تھے تجارت کے لیے، شام سے قافلے مدینہ آتے تھے، مختلف ممالک سے، عرب سے، غیر عرب سے قافلے مدینہ طیبہ آتے تھے، اور مدینہ کی منڈی بہت زیادہ مشہور تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بہت بڑا وفد تاجرین کا جو مدینہ کے تاجر تھے وہ آئے، انہوں نے کہا فاروق اعظم ہم نے سال بھر کی کلوزنگ کرنی ہوتی ہے، تو اس کا حساب کتاب لگانا ہوتا ہے اپنی تاجر کا، تجارت کا۔ آپ بتائیں کہ ہم سال کی ابتدا کہاں سے کریں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو جس دن مصطفیٰ نے مدینہ طیبہ میں پہلا قدم رکھا وہ یکم محرم تھی۔ امام صاحب میں عرض کر رہا ہوں کہ محرم کی ابتدا نہ قرآن میں ہے کہ یہ پہلا مہینہ ہے، نہ حدیث میں ہے، بلکہ مکے کے تاجر اکٹھے مدینے کے تاجر آئے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم نے سال کی کلوزنگ کرنی ہوتی ہے، اور بتائیں ہم کلوزنگ کے لیے پہلا مہینہ کون سا رکھیں اور آخری کون سا رکھیں، ہمارا سال کا اختتام ہوگا کہ ہم اپنی کلوزنگ کریں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تاجدار کائنات جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو پہلا قدم جب مدینہ طیبہ کی سرزمین پر رکھا تو اس دن یکم محرم تھی۔ تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ امت مسلمہ سال کی ابتدا بھی مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے رکھے، سال کی ابتدا یکم محرم مصطفیٰ کریم کے جب قدم مدینہ میں لگے تو عمر فاروق نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سال کی ابتدا اس لمحے سے کریں گے جس لمحے مصطفیٰ کے قدم مدینہ طیبہ میں لگے۔ تو محرم کا سال، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہونا یہ برکت ہے قدم مصطفیٰ کی۔ پھر اس سے آگے چلتے چلتے اگلے مہینے خود بخود ترتیب میں آ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ پہلے مہینے تھے، آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی مہینے تھے، محرم بھی تھا، ربیع الاول بھی تھا۔ اس محرم کے ساتھ اور بڑی چیزیں وابستہ ہیں، 10 محرم کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا جب بیڑا اپنے کنارے پر پہنچا تھا تو اس نے بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اس دن بھی 10 محرم تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو اس دن بھی 10 محرم تھا۔ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو محرم کے ساتھ وابستہ ہے۔ محرم تھا لیکن پہلا مہینہ نہ تھا، پہلا مہینہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ابتدا فرمائی۔ اب آگے چلیے، جب ابتدا ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیے سال کی ابتدا محرم سے ہے اور سال کا جو اختتام ہے وہ ذی الحج ہے۔ یہ دونوں لفظ ٹھیک ہے، ذی الحج بھی ٹھیک ہے اور بعض لوگ ذو الحج پڑھتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے، دونوں کا معنی ایک ہے اور ممانت بھی نہیں ہے۔ ذی الحج بھی آپ کہہ سکتے ہیں، زا کے آگے یا ڈال کے،
اور ذوالحج بھی کہہ سکتے ہیں، ذا کے آگے واو ڈال دیا۔ تو محرم امت مسلمہ کے لیے ابتدا ہے اور ذی الحج امت مسلمہ کے لیے انتہا ہے۔ اب بڑا خوبصورت نقطہ ہے ان دونوں جو مماثلت ہیں دونوں مہینوں کو آپس میں، ابتدا کو بھی اور انتہا کو بھی، اور پھر اینڈ پر جا کر یہ جب دو مہینے ملتے ہیں تو آخری مہینہ بھی قربانی، اور پھر جب سال مسلمانوں کا شروع ہوتا ہے وہ مہینہ بھی قربانی کہلاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ابتدا اور انتہا سارے سال کو کیوں قربانی، اس کی ابتدا بھی قربانی سے بھی انتہا بھی قربانی سے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کو سال کا ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہفتے کا ہر دن، دن کا ہر لمحہ اور لمحے کا ہر لحظہ میں امت مصطفیٰ کو قربانی کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس قربانی کے لیے اتنی اعلیٰ مثال اللہ نے قائم فرمائی کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ دو قربانیاں اور دونوں قربانیاں پیش کرنے والے نبیوں کی اولاد، دونوں قربانیاں پیش کرنے والے دونوں پر درود ہے۔ ایک بھی نبی کی اولاد جس سے سال کی قربانی کی ابتدا ہو رہی ہے، اور دوسری بھی نبی کی اولاد جس سے سال کی قربانی کی انتہا ہو رہی ہے۔ محرم بھی ایک قربانی ہے اور ذی الحج بھی ایک قربانی ہے، بات یاد رکھیے۔ محرم میں بھی ایک میدان لگا اور ذی الحج میں بھی ایک میدان لگا۔ ذی الحج کے میدان کو ملا کہتے ہیں اور محرم کے میدان کو کربلا کہتے ہیں۔ دو میدان لگے، ایک میدان کو ملا کا نام دیا گیا، وہ بھی قربانی کا تھا، اور دوسرے کو کربلا کا نام دیا گیا، وہ بھی قربانی کا تھا۔ اور خوبصورتی یہ ہے کہ مینا والوں نے بھی قربانی 10 کو ہی کی، 10 ذی الحج کو، اور کربلا والوں نے جو قربانی کی وہ بھی 10 محرم کو، دونوں 10 کو۔ مینا میں قربانی کرنے والے بھی نبی اور اولاد نبی، اور کربلا میں قربانی کرنے والے بھی اولاد نبی، دونوں پیغمبروں کی اولاد۔ ذی الحج والوں نے، مینا والوں نے قربانی کی رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی۔ مینا کی قربانی رضا الہی کے لیے ٹھہری، اور کربلا والوں کی قربانی بقائے دین الہی کے لیے ٹھہری۔ ذی الحج والے خلیل اللہ کی اولاد اور کربلا والے حبیب اللہ کی اولاد۔ خلیل اور حبیب کا فرق بتاتا چلا۔ خلیل اسے کہتے ہیں جس کا ہر لمحہ رب کی رضا کے لیے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ جو رب کی رضا کے لیے کام کرے اسے خلیل کہتے ہیں۔ اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کا ہر لمحہ خدا کا اس محبوب کی رضا کے لیے۔ یعنی خلیل کے باب میں خلیل وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اور حبیب کے باب میں حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رضا کے لیے رب کام کرتا ہے۔ ایک خلیل کی اولاد اور دوسری حبیب کی اولاد۔ ذی الحج کی قربانی کرنے والے اللہ سے پیار کرتے تھے، جنہوں نے ذی الحج میں قربانی کی وہ اللہ سے پیار کرنے والے، اور محرم میں جنہوں نے قربانی کی وہ ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ چونکہ وہ خلیل کی اولاد تھی، خلیل رضا الہی کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ حبیب کی اولاد تھی، اس کے لیے رب کام کرتا ہے۔ حبیب کا ڈکشنری آپ کے سامنے موجود ہے، کوئی بندہ بھی کسی ڈکشنری سے یہ چیک کر سکتا ہے کہ حبیب کسے کہتے ہیں۔ حبیب اسے کہتے ہیں
جس کی رضا کے لیے محب کام کرتا ہے. ہر وقت محب کی منشا اور مرضی ہوتی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہر لمحہ رب کہتا ہے محبوب، ہر لمحہ میں اس انتظار میں رہتا ہوں کہ میرے محبوب تو کب اپنے رب سے خوش ہوتا ہے. اب ہم نے آج جو میرا موضوع ہے، وقت بھی تو تھوڑا ہے، مختصر سے وقت. آج کا میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مینا والے کون تھے اور کربلا والے کون تھے، دونوں میں فرق کیا ہے. مینا والے بھی خاندان پیغمبر، کربلا والے بھی خاندان پیغمبر. مینا والے رب کی رضا کے لیے نکلنے والے، دین الہی کی رضا کے لیے نکلنے والے، اور کربلا والے دین الہی کی بقا کے لیے نکلنے والے. وہ بھی رب کے لیے نکلنے والے، یہ بھی رب کے لیے نکلنے والے. فرق کیا ہے جہاں کربلا والوں میں اور مینا والوں؟ یہ موضوع تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو جب اللہ کا قرآن ہم پڑھیں گے، اللہ کے قرآن سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے. یہ بھی درود والے اور وہ بھی درود والے. اس بھی سارے خاندان پر درود ہے اور اس بھی سارے خاندان پر درود ہے. سارے درود والے. اب اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ دوسری سورت اور 127 نمبر آیت میں فرق بیان کرنے لگا کہ مینا اور کربلا میں فرق کیا ہے. فرق یہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. مینا والے وہ ہیں جو کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے. میں شارٹ ترجمہ کر رہا ہوں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یہ مینا والے ہیں. یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم اور اس کا بیٹا اسماعیل کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. یہ کون ہے؟ انجم صاحب مینا والے ہیں. مینا والے وہ ہیں جو کعبے کی تعمیر دیواریں تعمیر کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں. اور اب پوچھتے ہیں کربلا والے کون ہیں؟ کربلا والے وہ ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. مینا والے وہ ہیں جو کعبہ کی دیوار بلند کرتے ہیں. کربلا والے وہ ہیں جو کعبے کی عظمت کو بلند کرتے ہیں. فرق قرآن ہے. جو کعبہ بنانے والے ہیں وہ مینا والے ہیں، جو کعبہ بسانے والے ہیں وہ کربلا والے ہیں. یہ کعبہ بنانے کے لیے آئے ہیں، وہ کعبہ بسانے کے لیے آئے ہیں. اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میرے محبوب کی ہر امت کا ہر لمحہ قربانی بھی گزرے. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی مرضی اور منشا کے مطابق سال کی ابتدا بھی قربانی سے کی اور سال کی انتہا بھی قربانی سے کی. اب آگے چلیے سورہ حج، سورت 22 سورت ہے اور آیت کا نمبر ہے 27. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. جب کعبہ تعمیر ہو چکا، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم اب کعبہ تعمیر ہو چکا ہے، اب تو ایک ٹیلے پر چڑھ جا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اور تو لوگوں کے لیے اذان کہہ. کیا فرمایا؟ لوگوں کے لیے اذان. اذان کا لفظ کسی اذن سے نکلا ہے. یہ سورہ حج میں وَأَذِّنْ اذان، لوگوں کے لیے کیا کر؟ اذان دے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اب اذان دو کہ لوگ میرے لیے حج کے لیے آئیں. آگے چلیے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ جنگل ہے، بات دکھائے جیسے زر ہے، ایک میں ہوں اور ایک میرا بیٹا ہے، تیسرا تمہارے کوئی نہیں. تم اذان کس کے لیے دیں؟ کون آئے گا اس کعبہ کا طواف کرنے کے لیے؟ کون آئے گا اس کعبہ کا حج کرنے کے لیے؟ کون آئے گا اس خانہ کعبہ کی طرف جھکنے والا اور اس کا طواف کرنے والا، اس کا حج کرنے والا کون آئے گا؟ اذان کس کے لیے؟ اذان تو دی جاتی ہے بلاوا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، بلاوے کے لیے اذان دی جاتی ہے. مولا اذان جو تو بندہ کہہ رہا ہے. اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم خلیل اللہ تو جانتا ہے میں وہ رب ہوں. جب ابرا اس
تو ابراہیم تو میرا خلیل ہے، میرا نبی ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے کتنی طاقت دے رکھی ہے اور تیری آواز میں کتنی طاقت ہے. جب تو بلائے گا، ندا دے گا، اذان دے گا، لوگوں آؤ حج کے لیے آؤ، لوگوں آؤ کعبے کے طواف کے لیے آؤ. اللہ نے فرمایا ابراہیم سامنے کوئی نہیں ہوگا، تیری آواز میں اتنی طاقت میں رب رکھ دوں گا، جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوگا وہ بھی تیری آواز کو سنے گا، جو بچہ باپ کے سوت میں ہوگا وہ بھی تیری آواز پر لبیک کہے گا، جو بچہ ابھی روح اس دنیا میں نہیں آئی، ابھی عالم ارواح میں ہے، ہر شخص تیری اس آواز پر لبیک کہے گا. ایمانداری سے بچائی. جب اللہ ہمارا آواز سے لوگوں کو حج کی طرف بلا تو کوئی بندہ تھا وہاں؟ کوئی نہیں. لیکن ہم جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. لبیک کسے کہا جاتا ہے؟ جو بلائے اس کی پکار تھا. تو بلایا کس نے تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. ہمارے کانوں میں عالم ارواح میں اس وقت آواز پڑی تھی. نبی وہ ہوتا ہے جس کی آواز پر اللہ عالم ارواح میں بھی لوگوں کو سنا دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی سنا دیتا ہے، باپوں کے سلموں میں بھی سنا دیتا ہے، جنگلوں کے ابانوں صحراؤں میں بھی جس کی آواز گونجتی ہے اسے نبی کہتے ہیں. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. لوگوں کو بلا حج کے لیے. کس کو بلا؟ لوگوں کو. ابراہیم علیہ السلام کی آواز کس کے لیے تھی؟ لوگوں کو. ابراہیم جب بولتے ہیں تو کون سنتے ہیں؟ انسان. وَأَذِّن فِي النَّاسِ. لوگ سنتے ہیں. اب آگے سنتے ہیں. یہ کون تھے؟ بنا والے تھے. اب کربلا والا کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ انی رسول اللہ علیکم جمیعا. جب منا والا بلاتا ہے صرف انسان سنتا ہے. اب کربلا والوں کی باری ہے. فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. جب یہ کربلا والے بولتے ہیں صرف انسان نہیں سنتے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی آواز پر لبیک کہے اسے کربلا والے کہتے ہیں. انسانیت جس کی آواز پر لبیک کہے اسے منا والے کہتے ہیں. اور کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی آواز پر لبیک پکار اٹھے اسے کربلا والے کہتے ہیں. اللہ نے کہا فرمایا جا تو کرے جا، تو دیکھے گا کہ لوگ آئیں گے. کون آئیں گے؟ لوگ آئیں گے. دوسری بات یہ ہے حج میں اللہ کا بلانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنا گھر دکھانا نہیں. اگر اپنا گھر دکھانا ہوتا مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہر شہر میں ہزاروں گھر میں الگ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اللہ نے فرمایا میں اپنا گھر دکھانا مقصود نہیں ہے. میرے ابراہیم میں اس لیے اس ساری دنیا کو تیرے پاس تیری آواز پر بلا رہا ہوں کہ جب لوگ آئیں گے میرے نبی کے قدموں کی عظمت اجاگر ہوگی. اصل میں اس نبی کے قدموں کی جو دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی اس پتھر کی عظمت دکھانی تھی. اب بنا والوں نے بلایا اس کے لیے حج کے لیے بلایا. کس کے لیے بلایا؟ حج کے لیے. جب بنا والے بلاتے ہیں تو جادو کا رجال تو دیکھے گا لوگ دوڑے دوڑے چلے آئیں گے. لوگ دوڑے دوڑے چلے آئیں گے. مولا ملے گا کیا؟ ابراہیم جب پکارے گا ہم اس کی آواز پر لبیک کہیں گے کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں حج ملے گا. یہ کون ہے؟ بنا والے. خاندان ایک ہی ہے. اب اگلا خاندان ہوگا کربلا والا. وہ کون سا ہے؟ میں بلاؤ بنتا ہوں اس ظلم انفسہم جاؤ کا لوجت اللہ. کربلا والے وہ ہیں، منا والے وہ ہیں جو بلاتے ہیں انسان کو حج ملتا ہے. کربلا والے وہ ہیں جب بلاتے ہیں تو حج نہیں ملتا، حج والا رب ملتا ہے. لوجت اللہ. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. لوجت اللہ رب ملتا ہے. اب آگے چلتی سورہ ابراہیم. وقت تھوڑا ہے بالکل. سورہ ابراہیم سورۃ نمبر 14 آیت نمبر 35. ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اس قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. محبوب یاد ہے اللہ فرما رہے قرآن کو میرے محبوب یاد ہے آپ کو
جب میدان والوں نے دعا کی تھی میری بارگاہ میں، کون دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام کون سے ہیں؟ مینا والا. محبوب یاد ہے آپ کو جب مینا والوں نے دعا کر کے کہا تھا اس شہر کو امن والا بنا دے. کیا دعا مانگی تھی؟ شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے محفوظ رکھ. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، مجھے بھی محفوظ رکھ اور میری اولاد کو بھی محفوظ رکھ. کس سے؟ ان نعبد الاسنام، کہ ہم شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. یہ دعا کون مانگ رہا؟ ابراہیم. کوئی شک تھا ابراہیم کی اولاد پہ شرک کا؟ کوئی شک نہیں. ابراہیم کی اولاد تو ذرا دیکھیں. ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل، ابراہیم کی اولاد میں اسحاق، ابراہیم کی اولاد میں یعقوب، ابراہیم کی اولاد میں یوسف. اتنے بڑے جلیل پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر سارے ابراہیم کی اولاد میں. ان کے لیے دعا مانگی رہی جا رہی ہے، مولا میری اولاد کو بتوں سے پاک کر اور اس سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم کس کی اولاد میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی. اس لیے مانگا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا میں دکھانا چاہتا تھا یہ مینا والا. دعا کیا مانگی جا رہی ہے؟ مولا اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں سے، بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما. مینا والے وہ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں مولا ہمیں پلیتی سے دور فرما. اسی طرح قرآن ہے نا، کیا دعا مانگے جائے؟ میرے مجھے اور میری اولاد کو پلیتی سے دور رکھ. جو دعا مانگے مجھے بھی پاک رکھ اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے پاک رکھ، وہ مینا والا ہے. اب کربلا والا کیا ہے؟ کربلا والے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مینا والا دعا مانگتا ہے مولا مجھے بھی پلیتی سے دور فرما، میری اولاد سے بھی پلیتی کو دور فرما. یہ مینا والا ہے. کربلا والا وہ ہے جس کو اللہ خود فرما رہا ہے میرے محبوب تجھے اور تیری اولاد سے میں نے پلیتی کو دور کر دیا ہے. یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کا ارادہ ہے. اور صرف پلیتی کو ان سے دور نہیں کیا میرے محبوب، جو ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا، جو ان کی محبت میں آ گیا، جو ان کی رعیت میں آ گیا، جو ان کی صحبت میں آ گیا، ان کے قدموں کی برکت کی وجہ سے اس کو بھی پلیتی سے دور کر دوں. یہ فرق ہے. آگے چلیے مینا والے کیا کہتا ہے؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور یہ ساری دعائیں کعبہ تعمیر کرنے کے بعد جب اللہ خوش تھا، اللہ کی رحمت جوش پر تھی کہ میرا گھر بن گیا ہے، اب اس میں طواف ہوگا، اب لوگ میری عبادت کریں گے، میرے سامنے قیام ہوگا، میرے سامنے رکوع ہوگا، اب سجدے ہوں گے، اب لوگ مقام ابراہیم پر نفل پڑھیں گے. اللہ کی رحمت فل جوش ہے اور جوبر پر ہے. اس وقت دعائیں مانگی جا رہی ہیں. کیا مانگا؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. پالنے والے لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال دے. کس نے مانگا؟ ابراہیم علیہ السلام. کیا مانگا؟ مولا میری اولاد کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا. یہ کربلا والا، مینا والا. اور آگے چل گیا اللہ تعالی نے ارشاد کیا. سورہ انعام 6 سورت ہے، آیت نمبر 75 ہے. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے فرمایا ابراہیم وہ ہے جس نے کہا مولا میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم آنکھیں بند کر. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ بند کی. اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے محبوب وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ابراہیم نے جب آنکھیں بند کی میں نے کائنات کی ہر چیز کا مشاہدہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں عطا فرما دیا. جو کچھ زمین میں تھا اس کا مشاہدہ ابراہیم علیہ السلام نے کر لیا. جو آسمانوں میں تھا اس کا بھی مشاہدہ کر لیا. مینا والے وہ ہیں جو زمین پر بیٹھ کر پوری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں. یہ مینا والے. کربلا والوں کی باری اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم میں، اسی ابراہیم سورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض. اس نے کیا فرمایا؟ ابراہیم وہ ہے جو بیٹھتا ہے زمین پر ہے، زمین پر بیٹھ کر جو کچھ زمین کے اندر ہے
دعا مانگ کر کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور یہ وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ مشاہدہ اس وقت کرواتا ہے جب کائنات بن رہی ہوتی ہے۔ اب آگے چلیں، آخری بات ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے معاف کر دے، ولوالدی، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کائنات کے ہر مومن کو معاف فرما دے۔ یہ ساری دعائیں کب مانگی جا رہی ہیں؟ جب کعبہ تعمیر ہو گیا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا یہ کون تھا مانگنے والا؟ یہ بنا والا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا چیک کرو، قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ ہے جو اللہ سے بخشش اور مغفرت کی اپنے لیے بھی دعا مانگ رہا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہے۔ فرمایا یہ میرا والا ہے، کربلا والا وہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ دعائیں مانگ کر لیتے ہیں لوگوں، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، کربلا والے وہ ہیں، محبت کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا ہے رب کا کام ہے۔ یہ اللہ سے مغفرت مانگ کر لیتے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگ کر لیتے ہیں، اور وہ ہے جن سے محبت کرنے سے صرف اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ فرق ہے، باقی باتیں کافی ہیں لیکن وقت ہو چکا ہے۔ دوستو آخری پیغام میرا یہ ہے آج کی موضوع کا، اللہ کی عزت کی قسم، آج اگر ہم اپنے قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، آج اگر ہم اپنی ڈگری سنبھالنا چاہتے ہیں، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کا صرف وہی جو کشتی نوح میں بیٹھ جائے گا، جو کشتی نوح میں سوار ہو جائے گا، آندھیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، چکر چلیں گے، ہر چیز خشوع خاصات کی طرف بہہ جائے گی، مصطفیٰ نے فرمایا بچے کا صرف وہی جو کشتی نوح میں بیٹھے گا۔ یا رسول اللہ یہ کشتی نوح کیا ہے؟ فرمایا میری اور اولاد ہے، جو میری اولاد کے دامن میں آ جائے گا، جو میری اولاد کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، میرے خاندان کے ساتھ جو پیار کرے گا، میری اولاد کشتی نوح کی مانند ہے، جو بندہ ان سے پیار کرے گا اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ پہلا بھی امتحان قربانی، آخری مہینہ بھی امتحان قربانی، مولا پہلا بھی قربانی کا رکھا، آخری بھی قربانی کا رکھا۔ اللہ نے فرمایا میں پیغام دینا یہ چاہتا ہوں لوگوں، میری امت محبوب کی امت میں چاہتا ہوں تمہارا ایک ایک لمحہ قربانی ہو، ہر لمحہ تمہارا قربانی کے لیے ہو، اپنے گھر والوں کے لیے قربانی، اپنی اولاد کے لیے قربانی، اپنے ماں باپ کے لیے قربانی، اپنے رشتہ داروں کے لیے قربانی، اپنے محلے کے لیے قربانی۔ ایسے عمل نہ کرو کہ تمہاری قربانی بھی ضائع ہو جائے۔ ہم رونا رو رہے ہیں پوری دنیا میں، دو ہی رونے ہیں، اولاد نافرمان ہے اور حکمران بے ایمان ہے۔ نہ اولاد نافرمان ہے نہ حکمران بے ایمان ہے، سارے معاملات ہمارے اندر ہیں، اس زمین کے اندر ہے۔ آپ نے سنا ہے قبر میں جائیں گے، بچھو آئیں گے، سانپ آئیں گے، ڈسنے والے آئیں گے، کوئی چیز نہیں آئے گی۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ تیرے اعمال ہوں گے قبر میں جو تجھے سانپ بن کے ڈسیں گے۔ اس دنیا میں اگر کوئی زہر اگلے گا، تیرا زہر سانپ بن کے قبر میں تجھے ہی ڈسے گا۔ اگر تو کسی کا مال حرام کرے گا، کسی یتیم کا حق مارے گا، تو یہ تیرے اعمال بن کے قبر میں تیرے سامنے پیش آئیں گے۔ یہ ہمارے اعمال ہیں قبر میں جو سانپ بن کر، بچھو بن کر، یہ کسی نے نہیں بھیجے، نہ اللہ نے بھیجے نہ اللہ کے رسول نے بھیجے، یہ تیرے اور میرے اعمال ہیں۔ اگر آج حکمرانوں کی برائی کا رونا روتا ہے تو یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ تیرے اعمال ہیں۔ جب تیرے اعمال گندے ہوں گے، تیرے تخت کی کرسی پر میں گندا ہوگا۔ جب تو نا انصافی کرے گا، تیرے اوپر جو مسلط کیا جائے گا وہ نا انصاف ہوگا۔ جب تو ظلم کرے گا، تیرے اوپر جو مسلط کیا جائے گا وہ ظالم ہوگا۔ جب تو بدمعاشی کرے گا، تیرے اوپر جو مسلط ہوگا وہ بدمعاش ہوگا۔ تو کسی کا مال ہڑپ کرے گا تو تیرے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، وہ مال ہڑپ کرنے والا ہوگا۔ تو ان کے
جس طریقے سے ہم قبر میں جائیں گے اور ہمیں کسی کا دیا ہوا دکھ نہیں ستائے گا، اپنے ہی دیے ہوئے دکھ دنیا کو قبر میں ہمیں ستائیں گے، اسی طریقے سے ہم دنیا میں بھی آج سوار ہیں۔ کہیں غربت کا رونا ہے، کہیں بے روزگاری کا رونا ہے، کہیں پیٹرول مہنگا ہے، کبھی آٹے کی قیمت ہے، کہیں چینی کی قیمت ہے، کہیں خدا کی قسم میں ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آج ہم دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور حکمران چاہتے ہیں فاروق اعظم ایسا ہو جس نے نیل کو روک کر لکھا تھا کہ نیل اگر تجھ پر عدل ہو رہا ہے اللہ کی دھرتی پر تو میں فاروق اعظم حکم دیتا ہوں کہ عزت سے چلنا شروع ہو جاؤ۔ وہ فاروق اعظم جس نے کہا تھا دجلہ کے کنارے اگر بکری کا بچہ پیاسا مر گیا عمر کا قیامت والے دن گریبان پکڑا جائے گا۔ اگر وہ عمر تھا اس کی رعایا بھی اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ بچی نے جب ماں کو کہا تھوڑا سا دودھ میں پانی ملا لے، ماں نے کہا تو بچی نے کہا عمر دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا عمر تو اپنے گھر میں ہے۔ اس نے کہا اگر عمر نہیں دیکھ رہا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کا عرض کیا تھا سب سے زیادہ تبلیغ جماعت پاکستان میں، سب سے زیادہ میلاد کے جلوس پاکستان میں، سب سے زیادہ حج کرنے والے پاکستانی لوگ، سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے پاکستانی لوگ، سب سے زیادہ ایران زیارات حرمین کے لیے جانے والے پاکستانی لوگ، سب سے زیادہ امام بارگاہ پاکستان میں، سب سے بڑے دین کے جلوس پاکستان میں، جان بچانے والی دوائی پاکستان میں نہیں ملتی خالص۔ میڈیا والے آ کر کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال ایسے ہوں گے ہم جھوٹ بولیں گے ہم پر جھوٹے مسلط ہوں گے، ہم بدیانتی کریں گے تو شاید ہم پر مسلط ہوں گے، ہم عوام کا مال چوسیں گے، ایک نمبر چیز کے پیسے لے کر 2 نمبر دیں گے تو ہم پر جو مسلط ہوگا وہ بھی جو مال باہر سے آئے گا اور عوام میں تقسیم نہیں ہوگا اس میں ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں نیک اعمال